میرا نام شازیہ ہے اور میں ایک اچھے گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں۔ میرے گھر میں میری ایک سوتیلی بہن اور ایک سوتیلی ماں ہے، جبکہ میرے ابو کا کچھ عرصہ پہلے ہی انتقال ہوا ہے۔ میرے ابو کا اپنا کاروبار تھا اور شہر میں ان کے کئی جگہ پر شو روم تھے۔ وہ سینیٹری کا کام کرتے تھے۔ ان کا کاروبار بہت اچھا تھا اور وہ خوب کمائی کرتے تھے۔ شہر بھر میں ان کی 5 برانچیں تھیں اور ابو مین برانچ پر ہی بیٹھتے تھے۔ ابو نے اپنے کاروبار کے دوران اپنی کافی ساری جائیداد بنائی تھی اور اس کے علاوہ ان کے بینک میں بھی اچھی خاصی رقم موجود تھی۔ ابو دل کے بہت اچھے تھے، غریبوں کی کافی مدد کرتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ ان کے کاروبار میں اللہ تعالیٰ نے خوب خیر و برکت عطا کی تھی۔ میری امی کا انتقال تو میرے بچپن میں ہی ہو گیا تھا، جب میں 4 سال کی تھی، تو امی کو اچانک کینسر کی تشخیص ہوئی، لیکن جب تک اس بارے میں پتہ چلا تھا تب تک بہت دیر ہو چکی تھی اور امی نے اس دنیا سے جانے میں بہت جلدی کر دی۔ میں بہت چھوٹی تھی اور مجھے سنبھالنے والا کوئی نہیں تھا، اسی لیے ابو کے رشتہ داروں اور دوستوں نے مشورہ دیا کہ دوسری شادی کر لیں، اور پھر ابو نے ایک غریب عورت سے دوسری شادی کر لی۔ میں چونکہ اپنی امی کے ساتھ بہت محبت کرتی تھی اور اپنی امی کی جگہ پر ایک دوسری عورت کو قبول نہیں کر سکی تھی، اس لیے میں نے آج تک کبھی اپنی سوتیلی ماں کو ماں سمجھا ہی نہیں۔ بچپن سے ہی میں انہیں آنٹی کہتی تھی اور ان سے دور دور رہتی تھی۔ شروع کے دنوں میں آنٹی نے میرے قریب آنے کی کوشش کی تھی، لیکن جب انہوں نے میرا گریز دیکھا تو وہ خود بھی پیچھے ہٹ گئیں۔ حالانکہ ابو مجھے کہتے تھے کہ اپنی آنٹی کے پاس بیٹھا کرو، وہ تمہاری ماں ہیں، انہیں ماں کہا کرو، لیکن میں آج تک انہیں ماں نہیں سمجھ سکی، اور یہ بات میں ابو کو نہیں سمجھا سکی۔ ابو اور آنٹی جب ساتھ بیٹھ کر باتیں کرتے یا ایک دوسرے کے ساتھ کہیں آتے جاتے تو مجھے بہت برا لگتا۔ مجھے امی یاد آ جاتی اور میں رونے لگتی۔ ابو میرے اس دکھ کو سمجھتے تھے۔ وہ اکثر مجھے سمجھانے بیٹھ جاتے اور کہتے کہ میں نے تو تمہارے لیے ہی یہ شادی کی تھی، لیکن مجھے کیا پتا تھا کہ تم خود اتنی زیادہ پریشان ہو جاؤ گی۔ ابو نے ہر ممکن کوشش کی، لیکن میں سمجھ نہ سکی، اور میں نے جو فاصلہ شروع دن سے آنٹی کے ساتھ بنا رکھا تھا اسے اسی طرح ہی برقرار رکھا، اور آنٹی کو کبھی اپنی ماں کی جگہ نہیں دی۔ میں جب 6 سال کی ہوئی تو آنٹی کے ہاں بھی ایک بیٹی پیدا ہوئی۔ مجھے جتنی نفرت سوتیلی ماں سے تھی اتنی ہی اپنی سوتیلی بہن سے تھی۔ یہی وجہ تھی کہ میں شروع دن سے اس کے قریب نہیں گئی، نہ ہی کبھی اسے اٹھایا اور نہ پیار کیا۔ میں نے اپنے آپ کو زیادہ تر پڑھائی میں گم کر لیا تھا۔ میں اسکول جاتی، اسکول سے آ کر ابھی کچھ دیر آرام ہی کرتی تھی کہ شام کو گھر پر ٹیچر پڑھانے کے لیے آ جاتی۔ 2-3 گھنٹے ان کے ساتھ ہی لگ جاتے۔ اس کے بعد رات کا کھانا کھا کر کچھ دیر ابو کے ساتھ باتیں کرتی اور پھر سونے چلی جاتی۔ میں نے اپنی ایک روٹین سیٹ کر لی تھی۔ شروع کے دنوں سے ہی اپنی سوتیلی ماں کو خود سے دور رکھا تھا، اسی لیے دوبارہ وہ بھی کبھی میرے قریب نہیں آئی، اور جب ان کی اپنی اولاد پیدا ہو گئی تو ان کی ساری توجہ کا مرکز ان کی بیٹی ہی بن گئی۔ میں جیسے ان کے لیے اب کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتی تھی، لیکن ابو مجھ سے بہت پیار کرتے تھے۔ وہ صبح تب تک دفتر نہیں جاتے تھے جب تک مجھے مل نہ لیں اور مجھے دیکھ نہ لیں۔ وہ ہمیشہ جانے سے پہلے میرے ہاتھ پر پیسے رکھ کر جاتے کہ اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو لے لینا، جبکہ اس وقت میری سوتیلی ماں کا چہرہ دیکھنے والا ہوتا تھا۔ ان کا رنگ ایک دم پھیکا پڑ جاتا تھا، تاہم میں ابو کی محبت کو جانتی تھی۔ ابو مجھ سے ایسی ہی بے لوث اور بے غرض پیار کرتے تھے۔ شام کو بھی گھر آنے کے بعد ابو سب سے پہلے مجھے ہی آواز دیتے تھے اور میرے لیے روز کچھ نہ کچھ لے کر ضرور آتے تھے۔ مجھے بھی ابو کے اس پیار کی عادت تھی، اسی لیے میں بھی ان سے خوب پیار وصول کرتی جوان ہوتی گئی۔ میں جیسے جیسے بڑی ہو رہی تھی ویسے ہی میری سوتیلی ماں اور ان کی بیٹی دونوں مجھ سے حسد کرنے لگی۔ وہ دونوں مجھ سے نفرت کرنے لگی تھی، لیکن مجھے ان کی نفرت کی پرواہ نہیں تھی۔ میں بھی ان کے سامنے جان بوجھ کر ابو کے ساتھ اور پیار اور محبت جتاتی اور ابو کے پاس کافی دیر تک بیٹھی رہتی، جبکہ وہ دونوں ماں بیٹیاں جلے پیر کی بلی کی مانند باہر پھرتی رہتی، اور میں دل ہی دل میں بہت خوش ہوتی۔ میں نے BA کر لیا تھا، جبکہ میری سوتیلی بہن ابھی انٹر کر کے فارغ ہوئی تھی۔ ابو نے اسے آگے داخل کروانا چاہا، لیکن اس کا پڑھنے کا دل نہیں تھا، اسی لیے اس نے پڑھائی چھوڑ دی، جبکہ میں نے ابھی آگے پڑھنے کے بارے میں سوچا نہیں تھا، اسی لیے آج کل ہر وقت گھر پر ہی ہوتی تھی۔ میری سوتیلی ماں اکثر ابو کو میرے خلاف شکایت لگاتی رہتی
لیکن ابو ان کی کسی بات کی پرواہ نہیں کرتے تھے، وہ ان کی کوئی بات نہیں سنتے تھے۔ ان کا یہی کہنا تھا کہ میری بیٹی کے معاملے میں تم مت آنا، تمہاری بیٹی کے معاملے میں تمہیں تنگ نہیں کروں گا۔ تاہم سوتیلی ماں سے یہ سب کہاں برداشت ہوتا تھا۔ وہ اکثر ابو کو بھڑکاتی رہتی تھی، لیکن ابو انہیں الٹا ڈانٹ دیتے اور وہ چپ کر جاتی۔ وقت اسی طرح گزر رہا تھا کہ ایک دن میں نے سنا میری سوتیلی ماں ابو سے کہہ رہی تھی کہ مجھے اپنی بیٹی کی شادی کرنی ہے۔ اب وہ 20 کی ہو گئی ہے اور رشتہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے ہی 1-2 سال ایسے ہی نکل جائیں گے۔ میں وقت سے اسے اپنے گھر بار کا کرنا چاہتی ہوں۔ میری سوتیلی ماں کی بات سن کر ابو نے حیرانی سے انہیں کہا، ٹھیک ہے تم اس کی شادی کا بھی سوچو، لیکن شازیہ بڑی ہے، پہلے اس کی شادی ہوگی۔ ابو نے نرمی سے کہا تو میری سوتیلی ماں کہنے لگی، لیکن شازیہ تو… ابھی انہوں نے اتنا ہی کہا تھا کہ ابو نے ایک دم اخبار پڑھتے ہوئے سر اٹھا کر گھور کر انہیں دیکھا تو میری سوتیلی ماں اپنی جگہ پر خاموش بیٹھی کی بیٹھی رہ گئی، جبکہ ان کی یہ بات میرے دل میں آگ لگا گئی تھی۔ انہیں ہمت کیسے ہوئی میرے بارے میں اس طرح بات کرنے کی؟ میں اندر ہی اندر سلگ رہی تھی اور غصے میں ادھر سے ادھر چل رہی تھی۔ پھر اسی دوران میں نے سوچ لیا تھا کہ اب پہلے میری شادی ہوگی، اس کے بعد میری سوتیلی بہن کی ہوگی۔ میں یہ فیصلہ کر کے مطمئن ہو گئی۔ اسی لیے ابو نے جب مجھ سے شادی کی بات کی تو میں نے فوراً ہاں کہہ دی اور ابو سے کہا کہ ٹھیک ہے، جیسے آپ کی مرضی۔ ابو میرے سر پر ہاتھ رکھ کر پیار دیتے ہوئے چلے گئے، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ آخری بار ہوگا۔ میں ابو کا یہ پیار آخری دفعہ وصول کروں گی اور ابو کو میری شادی کرنے کی مہلت ہی نہیں مل سکے گی۔ اس کے بعد دوبارہ کبھی نہ تو میں ابو کو دیکھ سکوں گی اور نہ ہی ان کا یہ پیار مجھے مل سکے گا۔ اسی دن ہی ابو کا ایک کار حادثے میں انتقال ہو گیا۔ گاڑی کو پیچھے سے ایک ٹرالر نے ٹکر مار دی تھی۔ ٹرالر بے قابو ہو کر گاڑی کے اوپر ہی چڑھ گیا تھا۔ ابو کا چہرہ اور جسم پچک گیا تھا۔ میرا اتنا خوبصورت اور عالی شان باپ اتنی بھیانک موت مرا کہ میرا دل کئی دنوں تک اس بات کا یقین ہی نہیں کر پایا۔ میں کتنے دنوں تک اداس اور غمزدہ رہی تھی۔ ابو کے انتقال کے بعد تو میری زندگی جیسے بدل کر رہ گئی تھی۔ میں اب پہلے جیسی نہیں رہی تھی۔ تاہم ابو کے انتقال کے 8 دن کے بعد ابو کے وکیل چلے آئے اور انہوں نے ابو کی وصیت پڑھ کر سنائی، جس کے مطابق ابو نے اپنی ساری جائیداد کا مالک مجھے بنا دیا تھا۔ میرے لیے خود یہ بات بہت حیران کن تھی، کیونکہ آج تک کبھی ابو نے وصیت کی بات نہیں کی تھی اور نہ ہی ہم نے کبھی ایسا سوچا تھا۔ لیکن ابو کی وفات کے بعد جب ان کی وصیت سننے کو ملی تو میرے لیے یہ بات بہت حیران کن تھی۔ میرا خیال تھا کہ شاید ابو نے میری بہن کا حصہ بھی رکھا ہوگا، لیکن نہیں، ابو نے میری سوتیلی بہن کو کوئی حصہ نہیں دیا، صرف میرے ہی نام سب کچھ کر گئے۔ میری سوتیلی ماں اور سوتیلی بہن کا غصے اور حسد کے مارے برا حال تھا۔ تاہم ان دونوں کو یوں جلتے کڑتے دیکھ کر میں بہت خوش ہوئی اور دل ہی دل میں ابو کا شکریہ ادا کیا، کیونکہ یہ ابو کا بے حد لاڈ اور بے حد پیار تھا جو مجھے اتنا اہم بنا دیتا تھا۔ مگر میرے سر پر میری سوتیلی ماں اور بہن کا جو سایہ تھا، اب میرے لیے وہ مصیبت کا باعث بنا ہوا تھا۔ میں جانتی تھی کہ اب وہ مجھے سکون کا سانس نہیں لینے دیں گی، اور آخر وہ مجھے سکون کا سانس لینے بھی کیوں دیتی؟ ان کے لیے میری ساری جائیداد میرے پاس ہونا ہی میرا دشمن بنانے کے لیے کافی تھا۔ میری سوتیلی ماں اب ہر دوسرے روز میرے پاس آتی اور آ کر کہتی کہ اب مجھے اور میری بیٹی کو اس گھر میں رہنے کی اجازت ہے، اور مگر مچ کے آنسو بہانے لگتی۔ مجھے ان پر ترس آ جاتا اور میں انہیں یہاں پر رہنے کی اجازت دے دیتی۔ میں نے انہیں کہا کہ ٹھیک ہے، آپ یہاں پر رہ سکتی ہیں، مگر آپ کو میری ایک شرط ماننی ہوگی۔ وہ کافی حیران ہوئی اور کہنے لگیں کہ کیسی شرط؟ میں نے انہیں کہا کہ کچھ بھی ہو جائے مگر آپ پہلے میری شادی کریں گی۔ وہ کافی حیران ہوئی اور کہنے لگیں کہ ٹھیک ہے، مجھے تمہاری شرط منظور ہے، میں تمہارے لیے کوئی اچھا رشتہ ڈھونڈ کر تمہاری شادی کر دوں گی، مگر تم ہمیں یہاں سے کبھی باہر نہیں نکالو گی، ہمیں یہاں پر رہنے کی اجازت دو گی۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، میری شادی کے بعد بھی آپ لوگ یہاں پر رہ سکتے ہیں، مگر ایک بات یاد رکھیے گا کہ میرے لیے رشتہ بہت اچھا آنا چاہیے۔ میری سوتیلی اماں مان گئی۔ مجھے بچپن سے شوق تھا کہ میں کسی امیر گھرانے میں شادی کروں۔ میری بہن اور میری ماں مجھ سے بہت حسد کرتی تھی، کیونکہ ساری جائیداد میرے پاس تھی۔ میں پڑھی لکھی تھی اور خوبصورت بھی تھی۔
میری سوتیلی ماں کو یہی لگتا تھا کہ میری شادی بہت اچھے گھرانے میں ہوگی، اور اس پر ان کو اپنے گھر رکھنے کی جو میں نے شرط رکھی تھی انہیں وہ بھی کسی نہ کسی طرح پوری کرنی تھی۔ میرے برعکس میری بہن اتنی خوبصورت نہیں تھی۔ بھدے نین نقش والی میری بہن مجھ سے بہت نفرت کرتی تھی۔ میں جب بھی کوئی نیا جوڑا پہنتی تو وہ جل کر راکھ ہو جاتی اور روتے ہوئے اپنی اماں کو کہتی کہ میں اتنی خوبصورت کیوں نہیں ہوں۔ مگر میں نہیں جانتی تھی کہ میری سوتیلی اماں اور میری بہن میرے احسان کے باوجود میرے ساتھ کیا کرنے کا سوچ رہی ہیں۔ میری ماں اور میری بہن میرے منہ پر تو بہت اچھی بنتی تھی، مگر اندر سے وہ کس طرح کی تھی یہ اس روز مجھے پتہ چلا جب ایک دوپہر میں اپنے کمرے سے نکل کر اپنی اماں کے کمرے میں جا رہی تھی۔ جب ان کے کمرے سے میری بہن اور ان کی آوازیں آنے لگی، مجھے بھی تجسس ہونے لگا کہ نہ جانے یہ کون سی باتیں کر رہی ہیں۔ میں نے پہلے تو کبھی ان کو اس طرح اکٹھے بیٹھے نہیں دیکھا تھا۔ میں بھی دروازے سے کان لگا کر کھڑی ہو گئی کہ شاید مجھے بھی پتہ چلے کہ یہ کس بارے میں بات کر رہی ہیں۔ پہلے تو ضمیر نے جھنجھوڑا کہ نہیں، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے، مگر پھر دل کی بات پر آمین کہتے ہوئے میں نے اپنے کان کو دروازے کے ساتھ لگا دیا اور ان کی باتیں غور سے سننے لگی۔ خاموشی ہونے کی وجہ سے ان کی باتیں بالکل صاف سنائی دے رہی تھیں۔ میری بہن میری اماں کو پٹیاں پڑھا رہی تھی۔ وہ کہنے لگی کہ اماں ایسا کریں گے کہ شازیہ کی شادی کرنے کے بعد یہ سارے کاغذات ہم دھوکے سے اس سے سائن کروا لیں گے اور ساری جائیداد اپنے نام کر لیں گے۔ تبھی میری سوتیلی اماں کہنے لگی کہ ہاں ہاں کیوں نہیں، مجھے بھی ایک ہی رشتہ نظر آیا ہے، لڑکا نشئی ہے مگر بہت امیر ہے، کھاتے پیتے لوگ ہیں۔ اماں کہنے لگی کہ کیوں نہیں شازیہ کا رشتہ وہاں پر کر دیں۔ تبھی میری بہن کہنے لگی کہ اماں آپ کو میرے لیے کوئی لڑکا نظر نہیں آیا، اس کے لیے تو آپ کے پاس بڑے امیر لڑکوں کے رشتے ہیں۔ تبھی اماں کہنے لگی چل ہٹ، تیرے لیے کوئی نشئی تھوڑی ڈھونڈوں گی، تیرے لیے بھی کوئی امیر گھرانے کا سلجھا ہوا لڑکا ڈھونڈ لوں گی، بس پریشان نہ ہو، اس لڑکی کو اس گھر سے نکال لینے دے، پھر دیکھ ہم اس گھر پر کس طرح راج کرتے ہیں، ہم ماں بیٹی کا اس گھر پر راج ہوگا۔ مجھے یہ باتیں سن کر بہت تکلیف محسوس ہوئی۔ بے شک میں نے ان پر احسان کیا تھا اور ان کو اپنے گھر میں رکھا تھا، مگر وہ میرے پیٹھ پیچھے کیا منصوبے بنا رہی تھی، یہ دیکھ کر مجھے بہت رونا آیا۔ مجھے ابا یاد آنے لگے اور اماں بھی، کہ اگر میری اماں آج زندہ ہوتی تو کم از کم میرے لیے اس طرح نہ سوچتی۔ میرے ابا ہوتے تو وہ میرے سر پر ضرور ہاتھ رکھتے اور مجھے سہارا دیتے، مگر مجھے اپنی سوتیلی اماں اور اپنی بہن پر بہت غصہ آ رہا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں ان کو یہاں پر ہی رکھ کر اتنا جلاؤں گی کہ یہ جلتے سڑتے کرتے مر جائیں گی۔ میرے دل میں ان کے لیے بہت نفرت آ گئی تھی۔ پہلے بھی میں ان کے ساتھ زیادہ گھل مل نہیں سکی تھی، مگر ابا کی موت کے بعد میں نے سوچا کیوں نہ ان کے ساتھ ہی مل لیا جائے، شاید ان کے ساتھ اچھے سلوک کی وجہ سے یہ لوگ میرے ہم نشین ہو جائیں، مگر یہ میری صرف خوش فہمی تھی، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ میں جلدی سے اپنے کمرے میں آئی اور آ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ مجھے رہ رہ کر دکھ ہو رہا تھا کہ میں نے آستین کے سانپ کو کیوں پالا۔ کاش ابا کے مرنے کے بعد ہی ان کو گھر سے نکال دیتی تو ایسا نہ ہوتا۔ مجھے بھی کافی حیرت ہو رہی تھی کہ میں کس طرح ان پر بھروسہ کر بیٹھی۔ آج تک تو یہ میری سگی بن نہیں سکی تھی، پھر بھلا اب کیسے سگی بن سکتی تھی؟ اتنا حسد میرے لیے ان کے دل میں تھا، مجھے معلوم ہی نہیں تھا۔ اگر معلوم ہوتا تو یقیناً میں ان کو ایک منٹ کے لیے بھی اپنے گھر میں نہ رکھتی، مگر اب کیا ہو سکتا تھا؟ اب تو میں نے ان سے وعدہ کر لیا تھا کہ میں ان کو اس گھر میں رہنے دوں گی، مگر میں نے سوچ لیا تھا کہ میں ان کو اس گھر میں رکھ کر ان کا رہنا مشکل کر دوں گی، وہ خود ہی یہ گھر چھوڑ کر چلی جائیں گی۔ لیکن خدا جس کو ہدایت دینا چاہتا ہے اس کے آگے آزمائشیں کھڑی کر کر کے اسے ہدایت کے راستے پر لے آتا ہے، تاکہ انسان کو معلوم ہو سکے کہ وہ کس راہ پر چل رہا ہے۔ وہ رات میں نے بہت مشکل سے کاٹی تھی، کیونکہ مجھے اپنی اماں پر اور اپنی بہن پر بہت دکھ ہو رہا تھا۔ دکھ ایسا تھا کہ کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ اگلی صبح میں نے اپنی بہن سے کہا کہ مجھے ناشتہ بنا دو۔ وہ کافی حیران ہوئی اور کہنے لگی کہ اپنے کام خود کرو، میں تمہاری ملازمہ نہیں ہوں۔ میں نے بڑی جتاتی نظروں سے اسے دیکھا اور کہا کہ واقعی مت بھولو کہ رات کو ہی میں نے تم لوگوں پر ایک احسان کیا ہے کہ تم لوگوں کو اپنے گھر رہنے کی اجازت دی ہے۔ تبھی وہ غصے سے میری طرف دیکھنے لگی اور کہنے لگی کہ ٹھیک ہے، بنا دیتی ہوں، کیا کھانا پسند کرو گی؟ اور دانت پیستے ہوئے وہ میرے لیے ناشتہ بنانے لگی۔ مجھے اس سے بہت ہی خوشی محسوس ہو رہی تھی۔
ایسا لگ رہا تھا جیسے دل میں سکون سا اتر آیا ہے، جیسے میں نے اپنی رات کی بے عزتی کا بدلہ لے لیا ہو۔ وہ پیر پٹخ کر میرے لیے ناشتہ بنا رہی تھی اور دور کھڑی میں مسکرا رہی تھی، کیونکہ مجھے اس کو ایسی حالت میں دیکھ کر بہت اچھا لگ رہا تھا۔ اب میں نے سوچ لیا تھا کہ اب میں ایسا ہی کیا کروں گی۔ اگر ان کو یہاں پر رکھنا ہے تو یہ مفت کی روٹیاں نہیں کھائیں گی۔ ابا کا جو بزنس تھا وہاں پر کچھ ایماندار لوگ تھے جنہوں نے بزنس سنبھال لیا اور ہر مہینے میرے پاس لاکھوں روپے آتے، مگر میں اس میں سے اپنی بہن اور اپنی ماں کو ایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں دیتی تھی۔ وہ اس بات پر بھی غصہ کرتی۔ ایک روز میری اماں مجھے کہنے لگی کہ تمہارے ابا کے پیسوں پر ہمارا بھی حق ہے۔ میں نے انہیں کہا کہ ہوگا، مگر اب تو یہ ابا کا کاروبار نہیں رہا، یہ ساری جائیداد تو میری ہے، میرے پیسوں پر آپ کا کوئی حق نہیں۔ اس لیے بہتر ہے کہ آپ دونوں ماں بیٹی اگر اس گھر میں رہنا ہے تو اپنی کمائی خود کریں۔ اس مہینے تو جتنی آپ لوگوں نے عیش اڑانی تھی اڑا لی، مگر اب مزید آپ لوگوں کو 1 روپیہ بھی نہیں ملے گا اور نہ ہی گھر میں سے کوئی راشن ملے گا۔ میری سوتیلی اماں یہ بات سن کر حیران رہ گئی اور کہنے لگی کہ اب اس عمر میں کام کروں گی؟ میں نے کندھے اچکا دیے اور کہا کہ یہ میری سردرد نہیں ہے، کام تو کرنا پڑے گا، مفت کی روٹی تو نہیں ملے گی یہاں پر، گھر میں رہنے کا کرایہ نہیں لے رہی، یہ کافی نہیں ہے کیا؟ میری بہن کہنے لگی کہ دیکھ رہی ہو اماں، ابا کے جانے کے بعد کس طرح یہ ہم پر ظلم کر رہی ہے۔ میں نے غصے سے گھور کر اپنی بہن کو دیکھا اور کہا کہ فضول میں مجھ پر الزام لگانے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے تو تم لوگوں کو حقیقت بتائی ہے کہ ابا کے پیسوں پر تم لوگوں کا بہت حق ہے، اور میں نے آج تک کبھی تم لوگوں کو پیسے لینے سے منع بھی نہیں کیا تھا، اور نہ ہی کبھی ابا کو کہا تھا کہ وہ آپ لوگوں کو پیسے نہ دے۔ مگر اب جب یہ سارا بزنس، ساری جائیداد میری ہے تو میرے پیسوں پر تو آپ لوگوں کا کوئی حق نہیں۔ یہ تو میرا احسان مانو کہ میں نے تم لوگوں کو گھر دے دیا ہے، اس سے زیادہ تو میں تم لوگوں کے لیے کچھ کر بھی نہیں سکتی۔ اتنا کہہ کر میں باہر باغیچے میں آ گئی اور اندر دونوں ماں بیٹی کڑھتی سڑتی رہ گئی، اور میرے دل میں بہت ٹھنڈک پڑ رہی تھی، جیسے میں اپنے منصوبے میں کامیاب ہو گئی ہوں۔ ابو نے مرنے سے پہلے ساری جائیداد میرے نام کر دی۔ سوتیلی ماں اور بہن مجھ سے حسد کرتی تو مجھے بڑی خوشی ہوتی۔ میں کسی امیر گھرانے میں شادی کرنا چاہتی تھی۔ ایسے ہی دن گزرتے گئے۔ ایک روز میری پڑوسن میرے گھر آئی اور آ کر کہنے لگی کہ تمہارے ابا کے جانے کا بہت دکھ ہوا ہے، وہ میرے بھائی بنے ہوئے تھے، مجھے ان کے جانے کی بہت تکلیف ہے، میں چاہتی ہوں کہ میں تمہاری شادی کروا دوں، کوئی اچھا رشتہ ملے تو کیا میں تمہیں دکھا سکتی ہوں؟ میں نے انہیں کہا کہ جی ضرور آنٹی، کیوں نہیں۔ وہ پڑوسن بہت اچھی عادت کی تھی اور میری اماں اور میری بہن کی چالوں کو بھی سمجھتی تھی، اسی لیے وہ ہمدردی جتانے میرے پاس آ گئی۔ میں نے بھی انہیں کہہ دیا کہ ٹھیک ہے، جو رشتہ آئے مجھے دکھا دینا۔ مجھے اگلے روز ہی لوگ دیکھنے کے لیے آ گئے۔ میری سوتیلی اماں کو یہ بات معلوم نہیں تھی، تبھی وہ کافی حیران ہوئی اور کہنے لگی کہ ایک دفعہ اگر بتا دیا ہوتا تو کیا چلا جاتا۔ میں نے انہیں کہا کہ کیوں، آپ نے کسی نشئی کا رشتہ لے کر آنا تھا کیا، جو آپ کو یہ رشتہ اچھا نہیں لگ رہا؟ میری اس بات پر میری سوتیلی اماں ایک دم پریشان ہو گئی اور حیرانگی سے میری طرف دیکھنے لگی۔ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں نے ان کی ساری باتیں سن لی ہیں۔ وہ مجھ سے نظریں چرانے لگی تو میں نے سر جھٹک کر کمرے میں آنا پسند کیا، مگر میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب اس لڑکے نے مجھے دیکھتے ہی انکار کر دیا اور کہنے لگا کہ میں اس لڑکی سے شادی نہیں کروں گا، اور جلدی جلدی وہ میرے گھر سے چلے گئے۔ میری ماں اور میری بہن تو کافی خوش ہوئیں، مگر مجھے حیرانی ہوئی کہ بھلا مجھے کیا ہوا ہے جو اس لڑکے نے شادی سے انکار کر دیا۔ میری عمر بھی اتنی زیادہ نہیں تھی، پھر کیا وجہ تھی؟ میں حیرت میں ڈوبی رہی، مگر میری ماں اور میری سوتیلی بہن اندر ہی اندر مسکرانے لگے جیسے وہ میرا مذاق اڑا رہے ہوں۔ ایسے ہی ہر دوسرے ہفتے میرا رشتہ آتا، مگر حیرت ہوتی جب کوئی لڑکا بھی مجھ سے شادی کرنے کو تیار نہ ہوتا۔ ایک روز سوتیلی بہن میرے پاس آئی اور آ کر کہنے لگی، کیا ہوا، تم سے تو کوئی لڑکا رشتہ کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا، نہ جانے تم نے ایسا کیا مسئلہ ہے جو لڑکے رشتہ دیکھتے ہیں انکار کر دیتے ہیں۔ اب دیکھو کل بھی جو عورت آئی تھی وہ تمہاری جگہ مجھے پسند کر گئی ہے۔ میں تو کہتی ہوں یہ امیر لڑکوں کے خواب چھوڑ دو، تمہیں تو اگر کوئی غریب بھی ملتا ہے تو اسی سے شادی کر لو۔ اب تو میری ضد بن گئی تھی کہ میں ایک امیر لڑکے سے ہی شادی کروں گی، اس کے لیے چاہے پھر مجھے کچھ بھی کرنا پڑے۔
مگر میں کر کیا سکتی تھی جب ہر لڑکا مجھے انکار کر جاتا؟ انہیں تو میرے پیسوں کا بھی لالچ نہیں تھا۔ تھک ہار کر میں نے غریب لڑکے کے گھر بھی شادی کا پیغام بھجوایا، لیکن سب مجھے دیکھ کر گھبرا جاتے اور شادی سے انکار کر دیتے۔ میری شادی کی عمر نکل رہی تھی۔ انہی دنوں میں میری سوتیلی بہن کا رشتہ آ گیا اور اماں نے وہ رشتہ قبول کر لیا۔ میری بہن کی شادی سر پر تھی۔ ہر کوئی مجھے باتیں کر رہا تھا کہ بڑی تو تم تھی، پہلے تمہاری شادی ہونی چاہیے تھی۔ مجھے اس بات سے بہت غصہ آتا۔ میری بہن بھی مجھے جلاتی اور کہتی کہ کہا تھا نا کہ کسی غریب سے ہی شادی کر لو۔ اب دیکھ لو، میری تو شادی ہو رہی ہے، اب بیٹھی رہو اپنی اس جائیداد پر مالک بن کر۔ اس کی باتیں مجھے بہت تیش دلواتی تھی۔ میرا دل چاہتا کہ میں اس کا گلا دبا دوں۔ 1 مہینے بعد اس کی شادی تھی اور یہ 1 مہینہ میں نے بہت مشکل سے کاٹا تھا۔ ہر دوسرے روز میرے لیے رشتہ آتا، مگر ہر کوئی مجھے انکار کر کے چلا جاتا۔ شادی سر پر تھی اور مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ میری بہن مجھ سے بازی جیت کیسے سکتی تھی؟ یہی بات میرے دل میں تیر کی مانند چبھتی تھی۔ یوں جب سوتیلی بہن کی شادی کا وقت آیا تو میں نے ملازمہ کے ہاتھ اس کو نشہ آور دوائی والا شربت پلا دیا، جس سے وہ بے ہوش ہو گئی، اور میں نے جلدی جلدی اس کا لہنگا اور اس کا زیور اتار لیا اور خود اس کی جگہ دلہن بن کر بیٹھ گئی اور بڑا سا گھونگھٹ نکال لیا۔ رخصتی ہوئی اور مجھے رخصت کر کے میرے سسرال بھیج دیا گیا۔ گھونگھٹ میں کسی کو پتہ ہی نہ چلا کہ گھونگھٹ کے نیچے میری بہن نہیں بلکہ میں ہوں۔ پھر اس کی جگہ میں گھونگھٹ اوڑھ کر بیٹھ گئی اور یوں میری شادی ہو گئی۔ لیکن میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی جب رات کے 12 بجے میرا شوہر کمرے میں آیا اور آتے ہی اس نے گھونگھٹ اٹھایا۔ تبھی وہ میرے قدموں میں بیٹھ گیا اور کہنے لگا کہ مجھے تمہارا ہی انتظار تھا۔ مجھے لگا کہ شاید اس نے مجھے پہچانا نہیں۔ میں حیران رہ گئی، مگر میں نے اسے کچھ نہ بتایا۔ مجھے اندر ہی اندر خوشی محسوس ہو رہی تھی کہ میں نے اپنی بہن کو شکست دے دی ہے۔ مجھے لگا تھا کہ کبھی بھی میرے شوہر کو اس بات کا علم ہو ہی نہیں سکتا، مگر میں نہیں جانتی تھی کہ میرے سر پر کون سا پہاڑ ٹوٹنے والا ہے۔ اگلی صبح جب میں ناشتے کے لیے اپنے کمرے سے باہر نکلی تو باہر ایک ہجوم اکٹھا ہوا تھا۔ مجھے کافی حیرانگی ہوئی۔ میں نے دیکھا کہ وہاں پر بہت سے پولیس اہلکار تھے اور ان کے اندر میرا شوہر بھی کھڑا نہ جانے کس سے باتیں کر رہا تھا۔ میں تھوڑا سا آگے گئی۔ حیرت تو مجھے اس وقت ہوئی جب ایک پولیس انسپکٹر میرے پاس آیا اور مجھے گرفتار کر لیا۔ میں حیران رہ گئی۔ میں نے پولیس سے کہا کہ میرا قصور کیا ہے؟ تبھی وہ کہنے لگا کہ تم نے جھوٹا نکاح کیا ہے، تم نے اپنی بہن کو بے ہوش کر کے اس کی جگہ نکاح کر لیا۔ میرے شوہر نے چونک کر میری طرف دیکھا اور کہنے لگا، کیا یہ سچ ہے؟ میں نے تمہاری تصویر نہیں دیکھی تھی، میں نے تو اپنی اماں کی بات پر ہی یقین کر لیا تھا۔ تم نے اس کی جگہ نکاح کر لیا؟ ان کی اماں کہنے لگی کہ یہ تو واقعی وہ لڑکی نہیں ہے جس کو میں پسند کر کے آئی تھی۔ میں بھی کہوں کہ اس نے ابھی تک گھونگھٹ کیوں نہیں اٹھایا؟ میں نے تو جس لڑکی کو پسند کیا تھا وہ تو یہ تھی۔ میری ساس نے میری بہن کی طرف اشارہ کیا۔ تبھی شوہر حیرانگی سے مجھے دیکھنے لگا اور کہنے لگا کہ کیوں اتنا بڑا دھوکہ دیا تم نے مجھے؟ میں بھی چیخ اٹھی اور کہا کہ جب یہ دونوں مجھ سے حسد کرتی تھی تو کیوں نہ ان سے بدلہ لیتی۔ میرا شوہر افسوس سے سر ہلا کر کہنے لگا کہ کاش تم نے اس بات کو سمجھا ہوتا اور خدا پر یقین رکھا ہوتا تو وہ تمہارے ساتھ کبھی غلط نہیں ہونے دیتا، مگر تم نے اپنے بدلے خود لینا چاہے، اسی لیے تمہارے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ اب تو میں بھی تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ تبھی میرے شوہر نے مجھے موقع پر طلاق دے دی اور کہنے لگا کہ میری ماں نے جس لڑکی کو پسند کیا تھا میں اسی سے شادی کروں گا۔ میں چیختی رہی، چلاتی رہی، مگر میرے شوہر کو مجھ پر ترس نہ آیا۔ مجھے پولیس گرفتار کر کے لے گئی۔ جیل میں میں سوچنے لگی کہ کاش میں نے اپنے رب پر بھروسہ کیا ہوتا تو آج یہ نوبت نہ آتی۔ جب انسان اپنے بدلے خود لینے لگ جائے تب خدا انسان کے ہاتھ چھوڑ دیتا ہے اور اس کو سہارا نہیں دیتا، لیکن جب انسان اپنے اوپر ہوئے ظلم کا بدلہ خدا کے سپرد کر دے تو خدا بہت بہترین بدلہ لیتا ہے۔